بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں آپ حضرات نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 کی تفسیر میں یہ بات سماعت فرما لی تھی کہ 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوتی ہیں، خواہ اکٹھی دی جائے یا وقفہ وقفے کے ساتھ دی جائے۔ یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا ایک متفقہ وقف ہے، چاروں اماموں کا اس بات پر اتفاق ہے۔ تو جب یہ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو پھر لوگ غلط عقیدے والے لوگوں کے پاس جا کے فتوی حاصل کرتے ہیں اور ایک غلط گناہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ تو آج کا جو درس ہے اس میں چند دلائل وہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے جائیں گے تاکہ ہمیں اس بات کا پتہ چلے کہ یہ جو 3 طلاقیں 3 شمار ہوتی ہیں اس پر باقاعدہ دلائل موجود ہیں، اور ایک نہیں بہت سارے دلائل ہیں۔ اب میں چند دلائل آپ کے سامنے پڑھوں گا تاکہ آپ حضرات کو بھی یہ پتہ ہو، یا جو لوگ بعد میں یہ بیان سنیں گے ان کے ذہن میں یہ بھی بات ہو کہ یہ کوئی بغیر دلیل کے یہ موقف نہیں ہے، بلکہ اس پر بڑے مضبوط دلائل ہیں۔ سب سے پہلی حدیث ایک حدیث کی کتاب ہے سنن نسائی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 101۔ اس کے اوپر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے شخص کے متعلق سوال کیا گیا جو اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے، پھر اس سے دوسرا آدمی نکاح کر لے اور یہ دوسرا شخص دروازہ بند کر کے پردہ لٹکا لیتا ہے، لیکن مباشرت کرنے سے پہلے اس کو طلاق دے دیتا ہے۔ دوسرا شخص اس کو مباشرت کرنے سے پہلے ہی طلاق دے دیتا ہے، تو کیا یہ پہلے خامند کے پاس آ سکتی ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت پہلے خامند کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ دوسرا اس سے ہم بستری نہ کر لے۔ اس سے 2 چیزیں ثابت ہوئیں، ایک 3 طلاقیں بھی واقعہ ہو جاتی ہیں، 3 ہی شمار ہوتی ہیں، اور دوسرا یہ شرعی حلالہ بھی سے ثابت ہو گیا کہ وہ پہلے خامند کے لیے اس وقت حلال نہیں جب تک کہ دوسرا خامند اسے ہم بستری نہ کر لے۔ یہ دونوں مسئلے اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہو گئے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ ایسے ہی ایک حدیث کی کتاب ہے بیہقی شریف، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 336 کو بڑی حدیث موجود ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ اس وقت واقعہ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور امام حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اس وقت کا یہ واقعہ ہے۔ اور امام حسن رضی اللہ عنہ کی بیوی ایک بیوی تھی عائشہ خثعمیہ، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر سیدنا امام حسن کو خلافت کی مبارکباد دی کہ آپ خلیفہ بن گئے، آپ کو مبارکباد ہو۔ آپ نے ناراض ہو کر اسے 3 طلاقیں دے دی، تو آپ نے فرمایا کہ تم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی خوش ہو رہی ہو، اس لیے مجھے مبارکباد دے رہی ہو، تو آپ نے 3 طلاقیں دے دی۔ جب اس کی عدت پوری ہوئی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی ماندہ مہر اور 10,000 درہم مزید بھیجے، تو اس نے کہا، یعنی بیوی نے کہا کہ دوست کے بدلے میں اس سامان کی کچھ حیثیت نہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہ محبت دے کر فرمایا کہ اگر مجھے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد معلوم نہ ہوتا کہ جو شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے وہ اس وقت تک اس کے لیے حلال نہیں ہوتی جب تک کہ وہ دوسرے سے نکاح نہ کر لے، اگر آپ کا یہ ارشاد میں نے نہ سنا ہوتا تو میں رجوع کر لیتا۔ اب وہ لوگ ذرا غور کریں، جو لوگوں 3 طلاقیں دے کے آتے ہیں کوئی بات نہیں، ایک ہی طلاق ہوئی ہے، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر میں نے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہ سنا ہوتا کہ جب بندہ 3 طلاقیں دے پھر رجوع نہیں کر سکتا جب تک اور دوسرے آدمی سے نکاح نہ کرے، تو اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں رجوع کر لیتا۔ تو معلوم ہوا 3 طلاقوں کے بعد رجوع نہیں، اور یہاں پر دی بھی امام حسن نے اکٹھی دے دی، یہ نہیں کہ وقفے وہ کیسے دی ہیں، اکٹھی 3 طلاقیں دے دی، غصے میں آئے طلاقیں دے دی۔ اب اس کے بعد آپ نے آگے اس کی وضاحت فرمائی۔ اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ سارے بولو امام حسن رضی اللہ عنہ۔ اچھا، ایسے ہی بیہقی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، السنن الکبریٰ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 336، یہ بھی حدیث کی کتاب ہے۔ اس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد موجود ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ایک ایسا آدمی جو اپنی بیوی کو ہم بستری سے پہلے ہی طلاق دے دیتا ہے، یعنی 3 طلاقیں دے دیتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے آدمی کے بارے میں فرمایا کہ اس کی 3 طلاقیں نافذ ہو جائیں گی، دوسرے خامند سے نکاح کے بغیر پہلے کے لیے حلال نہ ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب کوئی ایسا شخص لایا جاتا تو آپ اس کو سزا دیتے کہ تو نے 3 طلاقیں اکٹھی کیوں دی ہیں، لیکن نافذ بھی فرما دیتے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی 3 طلاقیں دی ایک ہی ہے، بات سمجھا رہی ہے؟ 3 طلاقیں نافذ فرما دیتے، آپ فرمایا وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اچھا، بالکل اسی طرح ایک اور روایت آگے جو ذکر کی ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نے لکھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ اس کا نام ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 12 کے اوپر یہ روایت موجود ہے جو ابھی میں پڑھنے لگا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دے دی،
پھر سیدنا عمر کے رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کہ کیا مسئلہ ہے، میں نے تو اپنے بیوی کو 1000 طلاقیں دے دی ہیں. تو آپ نے درہ سے اس کو مارا بھی اور ان میں تفریق کر دی، کہا کہ اب یہ تیری بیوی نہیں ہے. اس کو مارا بھی درے کے ساتھ اور جدائی بھی کر دی، کہا کہ اب وہ تیری بیوی نہیں. ایسے ہی اسی کتاب کے اندر یہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 13 کے اوپر ایک حدیث موجود ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دی ہیں. آپ نے فرمایا 3 کے ساتھ وہ تجھ پر حرام ہو گئی ہے اور باقی 97 عدد ان پر زیادتی ہے. مطلب کہ تو نے 100 طلاقیں دی ہیں تو 3 کے ساتھ تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی، باقی تو نے زیادتی کی ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، جو باقی تو نے الفاظ اپنی زبان سے نکالے. ایسے ہی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں یہ روایت جو بھی میں آپ کو پڑھنا لگا ہوں، یہ السنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 334 کے اوپر یہ روایت موجود ہے. اچھا، یہ باتیں آپ نے توجہ سے سننی ہیں تاکہ ہمیں اپنے عقیدہ نظریے کا پتہ ہو کہ بھی ہمارا یہ نظریہ، ہمارا یہ موقف ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جو اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے ہم بسترے سے پہلے، تو آپ نے فرمایا اب وہ حلال نہیں ہے جب تک کہ دوسری جگہ نکاح نہ کر لے. بات سمجھا رہی ہے؟ تو معلوم ہوا 3 طلاقیں نافذ ہو جاتی ہیں، 3 طلاقیں واقعہ ہو جاتی ہے. ایسے ہی ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دے دیں اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا جی اس کا کیا مسئلہ ہے. آپ نے فرمایا بانت من کا بثلاث، کہ 3 طلاقوں کے ساتھ وہ تجھ سے جدا ہو گئی ہے اور باقی جو تو نے طلاقیں دی ہیں وہ جا کر اپنے گھر والوں میں تقسیم کر دے، اپنے اہل و عیال میں تقسیم کر دے. تو یہ تو نے 1000 طلاقیں دے دی ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ فرمایا 3 سے وہ تجھ سے جدا ہو گئی ہے تو معلوم ہوا 3 طلاقیں واقعہ ہو جاتی ہیں. تو اب یہ بے دل او جی 100 بھی طلاقیں دی ہیں تو کوئی بات نہیں، ایک ہی ہوئی ہے. ایسے ہی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ جو تمہیں کہے ان کی تصدیق کرنا، جو حکم تمہیں دے وہ ماننا. یہ نبی علیہ السلام نے باقاعدہ گارنٹی دی ہے اس صحابی کے بارے میں. تو ارشاد ان کے بارے میں یہ جو ان کا فتویٰ ہے یہ بیہقی شریف جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 235 کے اوپر موجود ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی اور ایک نے ستاروں کی گنتی کے برابر طلاقیں دے دی. تو آپ سے پوچھا گیا کہ ان دونوں کے بارے میں کیا فتویٰ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ عورت تم سے جدا ہو گئی، عورت تم سے جدا ہو گئی. اب یہ نہیں ہے تو دیکھو نا اکٹھی دے دی، ایک آدمی نے 100 طلاقیں دے دی، ایک نے کہا میری بیوی کو اتنی طلاقیں ہیں جتنی ستاروں کی تعداد ہے، تو آپ نے فرمایا تمہاری بیویاں تم سے جدا ہو گئی ہیں. ایسے ہی ایک آدمی نے 100 طلاقیں دی اپنی بیوی کو اور وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا جی کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا 3 سے وہ جدا ہو گئی ہے اور باقی تو نے اللہ کی نافرمانی کی ہے. باقی جو تو نے زبان سے نکالی ہے نا یہ لفظ، یہ کیا کی؟ تو نے اللہ کی نافرمانی کی ہے. ایسے ہی آگے روایت موجود ہے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی لیکن وبانت منہ امرأتہ، اس کی بیوی اس سے جدا ہو گئی. نافرمانی تو کی ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دے دی ہیں، نافرمانی تو بات سمجھیں ذرا، نافرمانی تو کی ہے لیکن اب وہ تو بیوی تو اس سے جدا ہو گئی، اب وہ تیری بیوی نہیں ہے. یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کو نہیں آ رہی؟ اچھا، اب یہ بڑی اہم بات ہے جو ابھی آپ سننے لگے ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ان کی ایک روایت اس کا غلط مطلب بیان کر کے تو یہ فتوے دیتے ہیں جی 3 طلاقیں، وہ کل انشاءاللہ اس کا جواب آئے گا. تو ان کا اپنا فتویٰ کیا ہے؟ تو ان کا جو فتویٰ ابھی آپ کے سامنے یہ نقل کیا جا رہا ہے تو یہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی نے کہا جی طلقت امراتی مئتن، میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دی ہیں. تو یہ روایت موجود ہے سنن الکبریٰ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 337 کے اوپر، میں حوالہ بھی ساتھ دے دوں. تو یہ قال رجل لابن عباس، ایک آدمی نے عبداللہ بن عباس کو کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں. آپ نے فرمایا تاخذ ثلاثا، کہ 3 تو لے لے کہ وہ واقعہ ہو گئی ہیں، تیری بیوی تو اس سے جدا ہو گئی ہے اور باقی جو تو نے طلاقیں منہ سے نکالی ہیں تو فرمایا کہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ تو نے ایک فضول بات اپنی زبان سے نکالی. یہ فتویٰ کن کا ہے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، آگے اسی یہ کتاب کے جو لکھنے والے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک اور بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں یہ روایات نقل کر کے فہذہ روایات،
کہ یہ جو 3 طلاقیں واقع ہونے کی روایات ہیں، سعید بن جبیر، عطا بن ابی ربا، مجاہد، اکرمہ، عمر بن دینار، مالک بن حارث، محمد بن ایاس بن بکیر اور معاویہ بن ابی ایاس انصاری، یہ سب کے سب سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں انہ اجاز الطلاق الثلاث، کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ 3 طلاقوں کو 3 ہی شمار کرتے تھے۔ کوئی سمجھائی کہ نہیں آئی؟ مطلب یہ ہے کہ 3 طلاقیں جو ہو جاتی ہیں، 3 طلاقوں کو ہر 100 ہی دینے والا ہے۔ ہاں، کوئی پتہ آگے 100، لیکن یہ اصل میں یہ کلپ ریکارڈ کروانے کا جو مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ جب کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں دلیل دے دی، تو یہ دلیلیں آج ریکارڈ کروائی جا رہی ہیں تاکہ ہر مسلمان کو یہ پتہ ہو کہ اس کے اوپر روایات موجود ہیں، دلیلیں موجود ہیں۔ اچھا اس طرح آگے سنیں جی، اسی طرح آگے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی جو روایت ہے، یہ السنن ابو داؤد شریف جو سیاہ ستہ میں ایک بڑی مشہور کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 299 کے اوپر روایت موجود ہے کہ ایک آدمی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، تو مجھے اس کے بارے میں فتویٰ دیں۔ آپ تھوڑی دیر خاموش رہے، خاموش رہنے کے بعد آپ نے فرمایا پہلے تو تم حماقت کر بیٹھتے ہو، 3 طلاقیں دے دیتے ہو، پھر کہتے ہو یا ابن عباس یا ابن عباس، اے ابن عباس ہمیں فتویٰ دے، اے ابن عباس ہمیں کوئی فتویٰ دے، ہمیں کوئی مسئلہ بتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ تم نے 3 طلاقیں اکٹھی دے کر ایسا کام کیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے تمہارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اس لیے میں تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں پاتا۔ تم نے اللہ کی نافرمانی کی اور تمہاری بیوی تم سے جدا ہو گئی، تمہاری بیوی تم سے جدا۔ اچھا یہ روایت آپ نے سن لی، یہ فتویٰ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، واضح طور بات ہوگی۔ اچھا اسی طرح مشکات شریف صفحہ نمبر 284 کے اوپر یہ روایت موجود ہے۔ روایت یہ ہے کہ حضرت امام مالک فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ایک آدمی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ 3 طلاقوں کے ساتھ تو تجھ سے جدا ہو گئی، باقی جو طلاقیں تو نے 97 دی ہیں اس کے ساتھ تو نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کیا ہے، تو نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ مذاق کیا ہے۔ اچھا اسی طرح یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آپ نے فتویٰ سن لیا ہے۔ اچھا 1-2 روایتیں اور بھی، 3 روایتیں تو کل میں نے آپ حضرات کو سنائی تھی، 3 روایتیں کل آپ نے سنی تھیں، اس کے علاوہ 1-2 روایتیں اور بھی سنا دیتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ اچھا اسی طرح سنن نسائی حدیث کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 100، اس کے اوپر یہ روایت موجود ہے۔ ایک عورت فاطمہ بنت قیس وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگے جی میرے خامد نے مجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب میں نے ان سے اپنی عدت کا نان نفقہ مانگا ہے تو وہ انکار کر رہے ہیں ان کے خاندان والے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں مجھے فتویٰ دیں کہ کیا حکم ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نفقہ اور سکنا اس عورت کے لیے ہے کہ جب اس کے خامد کو رجوع کا حق حاصل ہو، تو لہذا تمہارے لیے نانفقہ نہیں ہے، لہذا تمہارے لیے نانفقہ نہیں ہے۔ اب دیکھو یہاں نبی علیہ السلام نے جب 3 طلاقوں کا حکم آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے خامد کو رجوع کا حق حاصل نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اصول تو یہی ہے کہ اگر 3 طلاقیں بھی ہوں تو پھر بھی عورت کو اس عدت کا خرچہ ملتا ہے، لیکن مفسرین نے لکھا ہے، محدثین شارح نے لکھا ہے کہ ان کو خرچہ نہ دینے کی ایک وجہ اور بھی تھی کہ یہ کچھ زبان کی ذرا تیز تھیں اور اس کی وجہ سے وہاں رہنا ان کے لیے مشکل تھا، لڑائی جھگڑے کا خطرہ تھا، اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں ان کو ٹھہرایا بھی نہیں، جب ٹھہرایا نہیں تو پھر ان کا نان نفقہ بھی انہیں نہیں دیا۔ تو یہ اب لیکن اس حدیث سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ کیا سمجھ آتی ہے؟ ارشاد فرمایا کہ تمہارے خامد کو رجوع کا حق حاصل نہیں، کیونکہ 3 طلاقیں اس نے دے دی۔ بات کلیئر ہوگی، بات مکمل ہوگی۔ اچھا ایسے ہی آگے جو روایت ہے، یہ روایت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تو کل میں نے یہ بات بیان کر دی تھی، اب یہ دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور اس کا حوالہ حیثمی امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع الزوائد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 338 کے اوپر یہ روایت نقل کی ہے۔ یہ روایت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کچھ لوگ آئے، نوجوان، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باپ نے ہماری ماں کو 100 طلاقیں دے دی ہیں، تو جو ہے نا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ تمہارے باپ تمہارا جو باپ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا نہیں، اس نے 100 طلاقیں دے دی ہیں، لہٰذا وہ اللہ سے ڈرا نہیں کہ اس کے لیے کوئی گنجائش ہوتی، تو ارشاد فرمایا اب تمہاری جو ماں ہے وہ تمہارے باپ سے 3 طلاقوں کی وجہ سے جدا ہو گئی ہے، اگرچہ یہ خلاف سنت اس نے طلاق کی ہے لیکن وہ جدا ہو گئی ہے۔ اور ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 997 جو طلاقیں ہیں وہ تمہارے باپ کی گردن میں گناہ ہیں، وہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ ایسے ہی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کے بارے میں سنا کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو نبی علیہ السلام غصے کی وجہ سے غصے میں ہو گئے اور حضور پاک نے فرمایا اللہ کی آیتوں کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو، جو آدمی اپنی بیوی کو یہ 3 طلاقیں دے گا ہم اس کو نافذ کریں گے، ہم اس کو نافذ کریں گے۔ اچھا، ایسے مصنف عبد الرزاق میں یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک آدمی کو پیش کیا گیا جس نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دی تھیں۔ جب اسے پوچھا گیا کہ تو نے ایسے کیوں کیا، اس نے کہا میں تو مذاق کیا ہے، تو آپ نے اسے درہ لگا کے فرمایا جا 3 کے ساتھ تیری بیوی تو اس سے جدا ہو گئی ہے، 3 کے ساتھ تیری بیوی تو اس سے جدا ہو گئی ہے۔ ایسی آگے یہاں ایک موطا امام مالک میں ایک روایت موجود ہے، اور 3 طلاقوں کے بارے میں یہ جو روایت ہے نا اس کو کتنے صحابہ کرام نے اتفاق کیا بھائیو، یہ اس کے اوپر 5 صحابہ کرام نے ایک جگہ پر بیٹھ کر اس بات پر اتفاق کیا کہ 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوتی ہیں، 3 طلاقیں 3۔ یہ میں نے صرف بطور نمونے کے، ورنہ اور بھی بہت سارے دلائل ہیں صحابہ کرام کے، تابعین کے، حدیث مبارکہ ہیں، تو اس سے اتنی بات واضح ہو گئی کہ 3 طلاقیں خواہ اکٹھی ہی دی جائیں وہ 3 ہی شمار ہوتی ہیں۔ تو یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نہیں جی اکٹھے خواہ 100 بھی دے دو وہ ایک ہی ہوتی ہے، یہ یقیناً گمراہی والی بات ہے اور بلا دلیل کے بات ہے۔ باقی جو ایک روایت پیش کی جاتی ہے وہ کل انشاءاللہ تفصیلی اس کا جواب آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق۔